ایک واقعہ سنیے، خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ظلم نہیں کیے گئے. آپ جب مکہ کے اندر اسلام کی دعوت دینی شروع کی، آپ کے اوپر گندگی کی اوجڑیاں رکھی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کے قتل کرنے کی پلاننگ بنا لی گئی، آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی. یہ بات سننے میں ذرا آسان ہے، گھر سے نکالنا پڑا. ذرا تصور کرو تم یہاں افضل گڑھ کے رہنے والے ہو، اگر تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے کہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے چلو یہاں سے باہر کرو، افضل گڑھ میں تو نہیں رہے گا بھائی، کوئی ترسان نہیں ہوگا، چل یہاں سے جا، نکل فوراً، گھر بار چھوڑ اور تو یہاں نہیں آئے گا افضل گڑھ کے اندر. تو ذرا تصور کرو یار، جہاں زندگی گزاری ہو، پلے بڑے ہوں اور بہت لمبی زندگی گزاری ہو، 30-40 سال گزارے ہو، وہاں سے اگر نکال دیا جائے، مٹی سے بھی محبت ہو جاتی ہے نا، گلی سے، محلوں سے، چوراہوں سے، رونق کی جگہوں سے، مسجدوں سے، سب جگہوں سے محبت ہو جاتی ہے. اب اس کو زبردستی وہاں سے اگر نکال کر کے باہر کر دیا جائے تو دل بڑا پریشان ہوتا ہے نا. سارا گھر بار، زمین جائیداد، اب تمہارا کچھ نہیں رہے گا، جائیے یہاں سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا. طائف میں مارا گیا، آپ لڑائیاں کی گئی، ستایا گیا. اور فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا. لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ تاریخی جملے ہیں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ غالب ہوتا ہے تو معاف کرتا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ غالب ہوتا ہے تو معاف کرتا ہے. اسلام کا سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ جب تم طاقت میں آ جاؤ، پاور میں آ جاؤ تو رحم کرو. جب تم قوت اور طاقت میں مضبوط ہو جاؤ تو رحم کرو، ظلم کرنے والوں کو معاف کرو. لا تثریب علیکم اليوم، یہ اسلام کا اہم پیغام ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر کے ظلم کیے گئے، آپ کو نکالا گیا. لیکن جب سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا گیا اور اسلام کا لشکر مکہ پر چڑھ کر کے آیا اور اپنے ظلم اور اپنی جائیداد اور اپنے حق کو لینے کے لیے آیا، تو یقین جانیے تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اسلام نے اور مسلمانوں نے قطعی جنگ نہیں کی، بالکل جنگ نہیں کی، بغیر جنگ کیے ہوئے مکہ کو فتح کر لیا اور ایسے ہی امن کے ساتھ داخل. صحابہ اکرام کے اندر جوش اور جذبہ ہوتا ہے نا بھائی. کسی قوم نے ستایا، ہمارے یہاں تو ذرا وہ الیکشن ہوتے ہیں نا چھوٹے سے، تو پچھلے الیکشن میں کیا بتائیں گے ان کو، اب کہیں یہ کریں گے. ہمارے تو الیکشن پہ دیکھا ہوگا آپ نے، کہتا جوش اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو صحابہ اکرام کے اندر بھی جوش اور جذبہ، کچھ لوگوں کے اندر خوشی کہ بھائی مکہ فتح ہو رہا ہے، اب ہمیں ہمارے گھر دیکھنے کو ملیں گے، جہاں سے نکالا گیا تھا، جہاں سے ہمیں باہر کیا گیا تھا، وہ ہمارے گھر ہمیں لوگوں کو ملیں گے. اور کچھ لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ کہ جن لوگوں نے مارا تھا نا، جن لوگوں نے ستایا تھا، آج بتائیں گے چن کر نہیں سے بدلہ لیا ہو. الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے، ان لوگوں سے زبردست طریقے سے بدلہ لیا جائے گا. یہ جوش اور یہ انسانی فطرت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی کہ صحابہ اکرام کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آج چن کر کے بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے ہم سے ستایا ہے، جو ہمیں 8 سال پریشانی کی 8 سال نہیں، پچھلے مکہ کے 40 سال ہمیں دقت اور پریشانی کے ساتھ گزروائے ہیں، ایک ایک چیز کا بدلہ لیا جائے گا ان سے، حساب کتاب ہوگا ان سے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ بے قرار ہو گئے، تڑپ گئے کہ نہیں، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ غلبے میں ہوتا ہے تو معاف کرتا. اسی لیے شاعر نے کہا ہے، راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر کے اعلان فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج رحم کیا جائے گا. جس نے ہمیں پتھر برسا کر کے لہو لہان کیا، جس نے ہماری عزت اچھالی،
جس نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا، جس نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا، جاؤ ان سے جا کر کے کہہ دو، اور مکہ کی بہنوں سے جا کر کے کہہ دو کہ آج ان کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا، بچوں سے جا کر کہہ دو کہ ان کو یتیم نہیں کیا جائے گا، کسی کو یتیم نہیں بنائے گا، کسی کے بچوں کی بیویوں کی عزت پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، ایمان امن کا پیغام دیتا ہے، کسی سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، جو جہاں رہے اس کو امن ہے، جو جہاں رہے وہ امن کے ساتھ میں رہے۔ ہم کسی سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور جنگ ہمارا مقصد بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد اور اسلام کا مقصد دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ امن رضامندی سے، سکون سے، معاف کر کر کے ہوتا ہے، اور یاد رکھیے معاف کر کے ہی دنیا کے اندر امن غالب ہوتا ہے، تو ہم امن کے ساتھ ہی دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں اور کریں گے۔ لہذا سب لوگ سکون سے ہو جائیں، لا تثریب علیکم اليوم، کسی کو بالکل نہیں ستایا جائے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ پتہ نہیں لوگوں نے کون سا اسلام لوگوں کی ڈکشنری میں آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور کون سا اسلام انہوں نے دنیا کو سمجھایا ہے۔ جنگیں کی ہیں اسلام نے، اور کرنی بھی چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی ایک آدمی جو امن پرست بنتا ہو، جو انصاف پرست بنتا ہو، کھڑا ہو کر کے کہے کہ اگر کسی کے گھر کو لوٹا جا رہا ہو، کسی کے گھر کو برباد کیا جا رہا ہو، کسی کے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہو، اور کسی کی ماں اور بہنوں کو مارا جا رہا ہو، اور پھر وہ اس کا ڈیفینس بھی نہ کرے، اور اگر وہ ڈیفینس کرے، وہ اپنا بچاؤ کرے، تو اس کو ظالم کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی امن پرست، ایک انصاف پرست انسان اس بات کو کھڑا ہو کر کہے تو ہم ماننے کے لیے تیار۔ کوئی بھی نہیں کہے گا اس بات۔ کوئی مجھے ستاتا ہے، میں ایک حد تک برداشت کرتا ہوں، بھائی اس کو ختم کریے، لیکن کوئی میرے اوپر حملے کیے جائے، مجھے مارنے پہ کیا جائے، میرے گھر بار کو اجاڑنے کی کوشش کرے، مجھے ستانے کی کوشش کرے، اور میں یوں بھی نہ کہوں کہ بھائی یہ نہیں ہونے دوں گا میں، تو یہ تو بزدلی ہے۔ بزدلی اسلام میں جمع نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، معاف کرنے کی بہت بڑی فضیلت، بہادری کی بڑی فضیلت۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے میرے بھائی کہ امن اور سکون، یہ آپس میں اتحاد اور اتفاق، انسانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق بے حد ضروری چیز ہے۔ اور امن اور سلامتی، عافیت کے ساتھ رہنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اور اگر کوئی ظلم کرے تو حتی الامکان اس کو برداشت کر کے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ ختم کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں گھڑتا ہے، بکتا ہے، تو وہ بکتا رہے، وہ اسلام نہیں، وہ اس کی کڑی ہوئی باتیں۔ اس لیے بھائی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن اور سکون قائم فرمائے، اور انسانوں کے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق، امن اور سلامتی قائم فرمائے۔ سب لوگ امن کے ساتھ رہیں، تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اس کو پیار، محبت اور سکون کے ساتھ گزار کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے، وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ لہٰذا ایسے کام کریں کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے نامہ اعمال میں اچھے اعمال نکل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر